حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں پر بھی وہی دعا ہے، رب اللہ، کہ اللہ مجھ کو یہ جو تکلیف پہنچی ہے رب العالمین اس سمجھ کے نجات دے. تو ایک آدمی جب اللہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور عقیدہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس پر جم جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب کیسے بھی حالات ہو وہ عقیدے کی سوداگری نہیں کرتا ہے، شرک نہیں کرتا ہے، یہ تمام چیزیں نہیں کرتا ہے، کیسے بھی حالات ہو. بہت سارے واقعات اس سلسلے میں آتے ہیں. ایک صحابی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ بن حذافہ. یہ ایک قافلے کے ساتھ روم گئے. روم کے بادشاہ کو معلوم پڑا، اس نے گرفتار کر لیا پورے قافلے کے لوگوں کو. اور ان کو جب معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی کی ایک صحابی ہے تو ان کو اس نے عیسائیت کی دعوت دی. آپ نے انکار کر دیا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا. جب یہ دیکھا بادشاہ نے کہ یہ مان نہیں رہے تو ظلم اور تشدد کیا، لیکن ان کو منوا نہیں پایا. تو اس نے یہ کیا کہ کہنے لگا، لالچ دیتا ہے، کہتا ہے اگر تم عیسائیت کو قبول کر لو گے تو تم کو اندازہ نہیں ہے میں کیا دوں گا، میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. تو اس کے باوجود، معاف کیجیے گا، سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا، اور انتہائی حسین و جمیل تھی اس کی بیٹی. آپ نے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آدھی سلطنت دے دوں گا تمہیں. آپ نے کہا پوری دنیا بھی ہیچ ہے اس کے سامنے، عقیدے کے سامنے. اس کے بعد کہتا ہے یہ اب دیکھیے لالچ دے چکا، تو وہ کہتا ہے کہ اب اس کے بعد ایسی اذیت ناک موت دوں گا کہ موت کے خوف سے کام جاؤ گے تم، اتنی اذیت ناک موت دوں گا. انہوں نے کہا پرواہ نہیں. تو ان کے تمام ساتھیوں کو دربار میں لایا گیا، اور اس کے بعد اس نے ایک تانبے کی دیگ منگوائی اور دیگ کو حکم دیا کہ اس کو گرم کیا جائے، اس کے نیچے لکڑیاں لگائی جائیں. بس جب دیگ بالکل لال ہو گئی گرم ہو کر کے، تو ان کے ایک ساتھی کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا. ذرا دیر کے اندر جل کر کے ایک دم ختم ہو گئے، ذرا دیر کے اندر. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر کے رونے لگے. تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھا کہ شاید خوفزدہ ہو گئے. تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بلایا اور کہا کہ شاید تم نے اپنی ساتھی کی اذیت ناک موت دیکھ کر کے اپنے فیصلے میں کچھ تبدیلی کر لی ہو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے ساتھی کی اذیت ناک موت دیکھ کر نہیں رویا. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس لیے رویا کہ آج اللہ کے راستے میں اللہ کی توحید پر جان دینا ہے، اور میں جب اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، اپنے اطراف و جوانب پر غور کرتا ہوں، تو ہر جگہ اللہ رب العالمین کی نعمت. ماں بھی اس دنیا میں آیا نہیں، میری ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا رب العالمین نے. ایسے جذبات اس کے دل میں محبت کے ڈالے کہ میری غلاظت بھی انتہائی اپنائیت کے ساتھ کرتی. میں بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، لیکن میں کب بھوکا ہوں یہ جان جاتی تھی، اور برابر سینے سے لگا کر کے مجھ کو اپنی خوراک دیتی تھی. کیسا انتظام اس نے کیا تھا رب العالمین نے. اس کے بعد جب بڑا ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو نعمتوں کا ایک دسترخوان بنا دیا ہے، جتنا حصہ اس میں چاہتا ہوں لے لیتا ہوں. صبح ہوتی ہے چمکتا ہوا سورج، شام ہوتی ہے تھکے ہوئے جسم کا انتہائی پرسکون رات، میٹھی نیند، سب کچھ اللہ نے دیا. جب ان نعمتوں پر غور کرتا ہوں اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات آئی تو صرف میں ایک جان رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر روئے میں جان دیتا تو ہر جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا. عبداللہ بن حذافہ کی زبان سے جب یہ جملہ سنتا ہے وہ بادشاہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا آپ ایک کام کرو، میں آپ کو سزا نہیں دوں، صرف آپ میری پیشانی چھوڑ دو، چوم لو، آپ کے جتنے ساتھی ہیں سب کے ساتھ آپ کو آزاد کر دو. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس کی پیشانی چومی بڑے دربار میں، اور اس نے سب کو روانہ کر دیا. مدینہ آ کر کے جب یہ پورا واقعہ انہوں نے صحابہ کرام کے درمیان بیان کیا تو مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے
سب نے اٹھ کر کے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کے بعد کوئی طاقت اس کو اس سے موڑ نہیں سکتی. معمولی نفع اور نقصان پہ وہ ربی اللہ چھوڑ کر کے دوسروں کو رب نہیں بناتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر جم گیا عقیدے پر. اگر اس کی موت ہو گئی توحید پر تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، جیسے ہی آدمی کی زندگی کا خاتمہ ہونے لگتا ہے وہیں سے سمجھ لیجئے کہ اس کے تمام اعمال و افعال کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قیامت قریب آ گئی لیکن آدمی غافل ہے، غفلت میں بیٹھا ہوا ہے. یہ غفلت کیسی ہے؟ قیامت کیسے قریب؟ ایک آدمی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت واقع ہو. کیونکہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو نیک لوگوں کے روح کھینچنے کے لیے جو فرشتہ آتا ہے اور بد لوگوں کی، تو دونوں الگ الگ انداز میں کھینچی جاتی ہیں. بڑی اذیت کے ساتھ برے آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر وہیں سے اس کو انتہائی سڑا ہوا ایک انتہائی بدبو دار کپڑے میں لپیٹ کر کے فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے کر بڑھتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو آسمان میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے اور سب سے بدترین نام اس کا جو ہے وہ لے کر کے بیان کیا جاتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ تو اس کا وہ نام جس سے انتہائی نفرت تھی اس دنیا میں وہ نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد وہیں سے اس روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. آسمان سے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے. جب وہ قبر میں آتا ہے تو یہاں پر نکیرین جب سوالات کرتے ہیں اس سے آ کر کے تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے 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 ہائے، کیونکہ وہ کبھی دنیا میں ایسی زندگی گزار رہی جب اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون؟ ربی اللہ. من رب کا، تو اس نے تو زندگی میں کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا. اس کو تو ہر فائدہ دینے والی چیز اس کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دینے والا تھا. اس نے تو رب کی عبادت، رب کی بندگی، رب کی توحید، رب کی عظمت، رب کے سامنے سر سجود کبھی کیا ہی نہیں. من رب کا. اسے آپ پوچھا جاتا ہے تیرا دین، من دینوں کا. اس کا دین تو دنیا میں جو اس نے اصول بنا لیا تھا وہ تھا. صبح اٹھا کاروبار میں لگ گیا، سیاست میں لگ گیا، تجارت میں لگ گیا، تعلیم میں لگ گیا، دین کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو تو معلوم نہیں بھی گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا کرنا چاہیے، کھانے کا آغاز کرتے ہوئے کیا دعا، خالی اچھا، صرف اچھا کھانا چاہیے اس کو. اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کمائی کرنا ہے تو حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے. گفتگو کرتے ہوئے کسی کی بے عزتی کرنا، سازش کرنا، سب کیا. اور جگہ دین تھا ہی نہیں زندگی میں کبھی. اس نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی اس کی. بچے کی ولادت ہوئی، فکر مند ہو گیا، اب اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، لیکن دین نہیں دیا بچے کو. خود بہترین مکانات بنائے، سب کچھ کیا، دنیا میں عزت کمائی، لیکن دین کہیں نہیں. تو وہ کیا کہے گا؟ ہائے ہائے، دین اسلام تو تھا نہیں. پھر اس سے پوچھا جائے گا تیرے لیے اسوہ، نمونہ، رہبر، رہنما کون ہے؟ تو نبی کی سیرت تو کبھی پڑھی ہی نہیں، نبی کی تعلیمات کو کبھی جانا ہی نہیں. ہائے ہائے جائے گا. اس کے بعد اس کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا. ایک روایت کے جملے ہیں کہ وہ ایک طرف دیکھے گا ایک انتہائی بدترین کری شکلوں کا شخص کھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف ہوگا. تو پوچھے گا تو کون ہے؟ تیری شکل اتنی زیادہ کری بدترین ہے، دیکھ کر کے خوف ہوتا ہے. وہ فرشتہ جواب دے گا، وہ جو کری شکل والا رہے گا، معاف کرنا، وہ جواب دے گا کری شکل والا انسان پہچانا نہیں، زندگی بھر کا یارانہ ہے. ارے میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرے گناہ اور برائیاں ہوں، مجھ کو نہیں پہچانا، اب تیرا میرا ساتھ یہاں سے چلے گا. اور اگر نیک آدمی رہے گا تو پوری داستان پوری الٹ ہوتی ہے پوری. جب اس کو لے کر جانے لگتے ہیں، میں یہاں بہت ساری چیزیں چھوٹ گئی. یہ کہتا ہے قبرستان جب لے جانے لگتے ہیں، مجھ کو کہاں لے جا رہے ہو، ہائے 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 روکتا ہے. لیکن نیک آدمی رہتا ہے تو بولتا ہے جلدی چلو جلدی چلو، جلدی لے کر کے چلو، تم کو معلوم نہیں ہے کہ کیسے انعامات ملنے والے ہیں. روح جب قبض کی جاتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف.
انتہائی خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ بھی کوئی شخص مجھ کو ایک تقریر سنا رہا تھا کسی مولوی کی، جہالت دیکھیے، تو وہ کسی ولی کا جھوٹا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ اس میں یہ بیان کر رہے تھے کہ جھولے میں وہ روح رکھ کے لے کر جا رہے ہیں، تھیلے میں، جیسے تمام روحوں کو جمع کرتے ہیں، ایسا لگتا تھا پوری دنیا سے۔ اور انہوں نے وہ پکڑ کر کے کہا اس کی روح واپس کرو، تو انہوں نے انکار کیا، تو وہ تھیلا پکڑ کر کے پھینک دیا، جتنے مردہ تھے سب زندہ ہو گئے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ اختیار حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک روح ایک کپڑے میں لپٹی ہوتی ہے، ایک انتہائی خوشبودار۔ اس کو لے کر کے فرشتہ جب آسمان پر پہنچتا ہے تو پوچھتے ہیں فرشتے کون، تو اس کا سب سے بہترین لقب کے ساتھ وہ نام کہ سن کر کے وہ خوش ہو جائے۔ پھر اس کو فرشتے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر وہاں سے اس کی جسم میں روح لوٹتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے جیسے ہی مسلمان کو قبروں میں اٹھاتے ہیں تو شام کا وقت اس کو لگتا ہے، تو فرشتوں سے کہتا ہے ہٹو، ابھی سورج غروب ہو جائے گا اور میری عصر کی نماز چلی جائے گی ابھی۔ فرشتے کہتے ہیں تو قبروں میں، تو قبروں کے اندر ہے، نماز نہیں، یہاں عمل نہیں، اب عمل کا صلہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، تو کہے گا زندگی بھر تو اسی خالق و مالک کی عبادت کی، ہر وقت تو یہی رہتا تھا، الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے کرنے والی، اللہ ہی سے ہمیشہ مانگا۔ صبح گھر سے نکلو تو دعائیں پڑھ کے نکلو، کیسے بھولو، سو کر اٹھا تو فجر کی نماز پڑھی، سجدہ ریز ہوا، ہر جگہ تو اللہ تھا، ساری نعمتوں تو اسی کی دی ہوئی تھی۔ جب مصیبت میں پڑتا تو صبر کر کے اسی سے مدد مانگتا، جب ضرورت مند ہوتا تو وہی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ کر کے اس کو یاد کرتا، کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اکیلا ہے، وہی مالک ربی اللہ۔ تیرا دین کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو ہدایت بھیجی تھی، اسلام، وہ میرا دین ہے، سارے معاملات کو اسی کے مطابق کیا، تو کیسے معلوم نہیں رہے گا؟ تجارت کرتا تھا، تاجر تھا، تو یہ دیکھتا تھا اسلام کی تعلیمات کیا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ طریقہ کیا ہے اس کا، اولاد ہوئی تھی اس کی تربیت کیسے کرنا ہے، اسلام میں کیا حکم ہے، صبح کب اٹھنا ہے، رات کو کب سونا ہے، دن میں کتنے وقتوں کی نمازیں فرض ہے، رمضان المبارک میں کیسے روزہ رکھنا ہے، کسی سے گفتگو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، مال اگر آ جائے تو اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، ہر جگہ تو دین تھا، ہر جگہ تو اسلام تھا۔ یہی سوال ہے نا، ارے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھے گا تیرا اسوار نمونہ، تو کہا اللہ نے جس کو بنایا تھا، جس پر ایمان لایا، جو میرا رسول تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ اسی کی تعلیم کو تو دیکھتا تھا، فوراً جواب دے۔ اس کے بعد اس کا بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، آسائش اور آرام اس کو ملے گا، اور وہ ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت شخص کو دیکھے گا، تو کہے گا کون ہے تو، تیرے چہرے کو دیکھ کر کے طبیعت میں سرور ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو وہ کہے گا پہچانا نہیں، ارے وہ تیری نیکیاں، تیرا عمل ہو، وہ جو تو نے ساری تکلیف اور اذیتوں کے ساتھ، نیند ہو، نقصان ہو، لوگوں کی مخالفت ہو، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، لیکن نیکی پر جمع تھا، وہ ہوں میں، اب میرا اور تیرا ساتھ یہاں سے رہے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں، کیا کہتے ہوئے آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کو کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت سن لو جن کا تم کو وعدہ کیا گیا۔ یہ اسی وقت فرشتے لوگ سناتے ہیں نیک آدمی کو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تمہاری دنیاوی زندگی میں ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اس کے بارے میں دونوں اقوال ہیں کہ اللہ کا بھی، اور بعض لوگوں نے کہا فرشتوں، فرشتے بھی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ ہم
ایک لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتے ہو جس کو ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے، دین کی مجلس ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سایہ کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جانے والے کو، فرشتوں کے اس مجلس کے لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں فرشتے مختلف امور میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رقیب تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو تمہارا جی چاہے جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس میں سب کچھ موجود ہے، آدمی کی ساری خواہشات کو پورا کر دینے والی۔ اللہ رب العالمین جنتیوں سے پوچھے جنت کے بارے میں جو آتا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہ آدمی جو سوچے گا اس کو وہ ملے گا۔ جنت کے اندر سب جوان ہو کر جائے گے، سب صحت مند رہیں گے، کسی بھی قسم کی بیماری نہیں رہے گی۔ کچھ چیزیں آج ہمارے جسم سے نکلتی ہے جیسے کھانا ہضم ہونے کے بعد جو نکلتا ہے مادہ یا زکام وکام کی شکل میں، تھوک بلکم، یہ تمام چیزیں نہیں نکلے گی بلکہ وہ سب پسینہ نکلے گا ایک انتہائی خوشبودار، وہاں پر تھکن نہیں ہوگی، کوئی قسم کی بیماری نہیں ہوگی، انتہائی نوجوان صحت مند آدمی رہے گا۔ انتہائی آدمی جو سوچے گا اس کو یاد آئے گا دنیا کے اندر، یہ وہاں فوراً حاضر ہو جائے گا، فوراً سوچے گا اور حاضر ہو جائے گا، بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین اتنے وسیع محلات اس کو عطا کرے گا، اتنی بڑی جنت ایک جنتی کی رہے گی، خدام ہوں گے جنتی، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے گھاؤ تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوں گے، خوش گپیاں کر رہے ہوں گے، دنیا کی زندگی کے معاملات کو یاد کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کرے گا کہ ایک گھرانے کے اگر لوگ نیک ہوں گے تو جنت میں ان لوگوں کے درجات کو، جو نچلے درجے کے ہوں گے ان لوگوں کے درجات کو ملا کر کے ایک جگہ کر دے گا رب العالمین، یہ رحم فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے جنتوں کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے احادیث میں، جنتیں کئی ہیں، اس میں جو جنت عدن ہے جس کے بارے میں آدمی نہیں جانتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا کھٹکا گزرا، اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے خوف سے جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بنا میں بستر کو چھوڑ کر، خوف و طمع، جہنم کا خوف اور جنت کی خواہش میں، اللہ نے ارشاد فرمایا خوف و طمع مما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، نہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جو جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، ایسی ہے۔ لیکن جو نچلے درجے کی جنتیوں کی جو جنت ہے اس کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کا، اور اس کا جو گارا ہوگا وہ زمرد کا ہوگا، اور فرش میں جو گھاس وغیرہ ہوگی وہ زعفران اور یہ تمام چیز ہوگی، اور اتنی حسین اور خوبصورت ہوگی کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ جنتی عورت جو ہے اگر دنیا میں جھانک لے تو دنیا روشن ہو جائے، ایک پالش تو زمین جنت کی جو ہے دنیا فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ سوچ لو کیسے جواہرات اور کیسی معدنیات اللہ رب العالمین نے اس جنت میں رکھی ہوگی، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، اور حور و غلمان ہر وقت آدمی کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے، ہر وقت ساری نعمتیں جب آدمی کو مل جائے گی اور آدمی دیکھے گا کہ اتنی نعمتیں جو اس کے تصور سے بالا تر، تو اللہ رب العالمین ان سے ارشاد فرمائے گا کچھ اور، کہیں گے کہ رب العالمین تو نے جو عطا کیا ہے یہ ہمارے تصور سے باہر تھا۔ اللہ کہے گا میں تم کو ایک اور نعمت دینے والا ہوں، ایک اور نعمت۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو کہے گا کہ میں تم کو اپنا دیدار عطا کروں گا،
یعنی اللہ کو وہاں اللہ تعالیٰ ہماری نظریں ایسی کرے گا کہ جنتی اللہ کو دیکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کو دیکھیں گے. کہا ہاں. اور جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو بنا کسی تکلیف کے کسی اذیت کے بغیر, ایسے ہی تم اللہ کو دیکھو گے. جمعہ کرو کہ ایک بازار لگے گا, جنتی جب اس بازار میں جائے گا تو اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا. جب وہ لوٹے گا تو جب وہ گھر لوٹے گا تو اس کی اہلیہ کہے گی کہ تم تو اس طرح لوٹے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے حسن کو دوبالا کر دیا. تو کہے گا تجھ کو خبر نہیں ہے تو کیسی ہو گئی, اللہ نے تیرے بھی حسن کو دوبالا کر دیا. واہ کپٹ, بغض, حسد, یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا وہاں یہ رہے گا کہ آدمی اللہ کا دیدار کرے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے روز جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا, کیونکہ اس کے بعد موت نہیں ہوگی. تو اس کو جنت و جہنم کے بیچ میں لا کر کے جب ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اسے دیکھ کر بلک بلک کر کے روئیں گے, کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب موت تو آنی نہیں ہے, موت کا تو خاتمہ ہو رہا ہے. اور جنتی جب دیکھیں گے یہ منظر جہنمی تو روئیں گے, اور جنتی انتہائی خوش ہوں گے کہ اب یہ نعمتیں کبھی نہیں جائیں گی. اللہ کی یہ جو عطا کی ہوئی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے. آدمی کے دماغ سے جو بھی آ سکتا ہے اس کے سب, میں نے اس سے پہلے بتایا بھی ہے. آخری جنتی کو جو جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, جنت کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث کو بیان کیا, لمبی روایت ہے کہ جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں اگر ایمان والا عقیدہ ہوگا تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں نکلے, جنت میں جائے گا. اگر کسی کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو آخری جنتی جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس نے غیبت کی وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا, آتا ہے نا حدیث میں, تو اتنی دیر جتنی دیر اس کی سزا نہ بھگت لے. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو وہ اس طرح ہے. تو آخری جنتی جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے درخواست کرے گا کہ رب العالمین ایک طویل مدت سے مسلسل عذاب میں مبتلا ہوں, اللہ مجھ کو صرف جہنم کے باہر نکال دے, بس اس کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگوں گا, بس صرف جہنم کے باہر. خوب وعدہ وعید کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس سے پکا وعدہ لے گا. وہ کہے گا اللہ اس کو جہنم کے باہر کر دے گا, اور جہنم کے باہر کھڑا رہے گا اور جہنم اس کے سامنے رہے گی. ایک طویل مدت گزارنے کے بعد کہے گا کہ اللہ اسی عذاب میں ایک طویل مدت تک رہا اور وہی دیکھ رہا ہوں, اللہ بس آخری چیز ہے, اس کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگا, بس ادھر سے رخ موڑ کے جنت کی طرف رخ کر دے, بس رب العالمین بس اتنا ہی مانگا. آخری پکا وعدہ ہے, کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ اس طرح مسکرائے کہ آپ کی داڑھ میں اتر آئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا وعدہ وعید کے بعد, اور اس کا رخ موڑ دے گا. اب پھر ایک طویل مدت گزارے گا, پھر کہے گا اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے, جہنم سے نکالا رب العالمین. اے اللہ پھر دوبارہ وعدہ کرنے کے بعد میں نے تجھ سے اس رخ کو جنت کی طرف موڑنے کے لیے کہا اللہ تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے رب العالمین. بس ایک آخری دعا اور سن لو, بس آخری, بس اب نہیں بولوں گا, پکا وعدہ ہے, خوب وعدہ وعید کرے گا. کہے گا کہ اللہ ذرا سا دور ہو جنت سے, تھوڑا سا قریب کر دے رب العالمین, تاکہ اچھی طرح اس کی نعمتیں دیکھ سکوں. بس اس کے بعد آخری چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لے گا اور اس کو جنت کے ایک دم قریب کر دے گا. پھر ایک طویل مدت تک کھڑا رہے گا, اور طویل مدت تک کھڑا رہنے کے بعد پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ آخری دعا. بڑی اس کے اندر بھی جھجک آ جائے گی, بار بار اللہ سے وعدہ کر رہا ہو, آخری ہے بس, صرف جہنم کے اندر داخل کر دے, بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگا. اللہ رب العالمین اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے
اللہ رب العالمین کہے گا جا جنت میں، معاف کرنا، جنت میں صرف داخل کر دے. اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا اللہ سب نے اپنی اپنی جگہیں چھینک لی ہے. تو اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا جنت کیا ہے جو ہم کو ملنے والی ہے، یہ سمجھیے آخری جنتی کو جو ملے گی. کہے گا تو جس دنیا میں رہتا تھا اس دنیا میں سب سے بڑی حکومت جس کی تھی اس کے 10 گنا. تو وہ حیرت کے ساتھ کہے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا سے 10 گنی زیادہ بڑی جنت. اللہ رب العالمین آخری جنتی کو اللہ عطا کرے گا، آخری جنتی کو جو ملے گا. سمجھ لیجئے جنت کتنی وسیع و عریض ہے. جنت کی وسعت انشاءاللہ ایک مقام پر کسی جگہ رک کر کے وہ وسعت والی بحث، آج کل کے جدید دور میں جدید تحقیق میں تو اس چیز کو مان لیا گیا ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے. انشاءاللہ اس کی بحث وہاں پر مفصل کریں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا نزلا من غفور الرحیم، غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی ہے. کن کے لیے؟ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس پر جمے رہے. اسی لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کو عقیدے کی بات آئے، او قتلتا او حرکتا، چاہے جلا دیا جاؤ چاہے قتل کر دیا جاؤ، عقیدے کی صداگری نہیں. ہمارا تو معمولی تو بچہ بیمار پڑتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ عقیدہ بیچتے تھے. معمولی سی 90 کی بات آئی تو عقیدے کا خیال نہیں کرتے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ربنا اللہ. زندگی میں ہمیشہ آدمی یہ کہے مشکل ترین وقت آئے سب چھن گیا، اللہ کے سوا کس کی طاقت ہے چھیننے کی؟ ایک حکم بھی اللہ کے بغیر چلتا ہے، صبر کروں گا. خوف مل گیا کہ کون ہے دینے والا، شکر کرے گا. مانگنے کے لیے کیا کہے گا؟ ذرے کے برابر بھی کوئی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو کس سے مانگے گا؟ ربنا اللہ. ہر در پر نہیں ہاتھ اٹھائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ پر غور کیجیے. رب انی، رب یہ بہت بڑا لفظ ہے. رب ہر چیز ہر دعا آپ کو یہیں سے ملے گی. ربنا ظلمنا، رب انی مسنی الضر، ربنا ولا تحمل علینا، رب انی مسنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب انی مغلوب فانتصر. ربنا لا تزغ قلوبنا، بہت بڑا سب سے بڑا جملہ ہے. رب آدمی جب کہتا ہے، اللہ کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو بھی بھلائی تم میری طرف نازل کرے میں اس کا کون ہوں؟ فقیر. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ کلیم. 5 اولو العزم انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. فقیروں سے مانگا جائے گا. میں اکثر کہتا ہوں مشرک کی عقل بھکاری بدھو فقیر سے بھی کم ہے. سب سے بڑا بیوقوف ہمیشہ کہتا ہوں بیوقوفی. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. مشرک سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ماننے والا بیوقوف ہے. 2 واقعات چھوٹے چھوٹے بیان کریں، ایک مثال اور ایک واقعہ بیان کر کے سمیٹ دوں بات. کیا مشرک کیسے بیوقوف ہے؟ میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے لوٹ رہا تھا، ٹرین میں تھا، سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو 8 لوگ بیٹھتے ہیں اس میں کیبن میں. میرے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب غیر مسلم تھے اور وہ لوگ کرناٹک کے شہر سے لوٹ رہے تھے. تو اس میں ایک نے کہا کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ دان کیا، ایک نے کہا 25,000، ایک نے کہا میں چاندی کی زبان دان کیا.
ایک نے کہا میں 15,000 ایسے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ لوگ کہاں گئے ہوئے؟ تو انہوں نے ایک بہت ہی مشہور مقام جو پوجا وغیرہ کے لیے جہاں پر لوگ جاتے ہیں ان کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں گئے تھے. تو میں نے پوچھا وہاں؟ تو بولے آپ نہیں جانتے؟ نہیں. میں بولا بڑا مشہور مقام ہے، جانتا ہوں. کس لیے گئے تھے؟ تو کہا بھگوان کے درشن کرنے، پوجا کے لیے اور مانگنے کے لیے. تو مولا بھگوان؟ بولے آپ نہیں جانتے؟ ارے جس کو آپ اللہ بولتے ہیں نا بس ہم لوگ بھگوان بولتے ہیں. مولا نہیں، میں جس کو اللہ بولتا ہوں اور اس میں بہت بھگوان جو تم بول رہے ہو بہت فرق ہے. میں جس کو اللہ بولتا ہوں تو اس نے مجھ کو پیدا کیے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی آئی ناس بدور ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ وہ کہتا ہے میرے بندو میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تو مجھ کو پیدا کیا تو میرا سب کچھ تو اس کا دیا ہوا ہے. اب صرف وہ میرے کو نہیں، میرے باپ دادا سب کو پیدا کیا اس نے، سب کو. اب صرف اتنا نہیں کہ میرے کو پیدا کیا، میرے باپ دادا کو پیدا کیا، بلکہ کیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اس میں آسمان کو سے بارش برسائی، زمین کو فرش بنایا. میری ضرورت کی دونوں چیزیں صرف آسمان اور زمین اسی میں، اور بولے تمہاری اور ہماری سب کی. تو اس نے صرف مجھ کو پیدا نہیں کیا بلکہ میری روزی کا، میری خوراک کا جو کچھ مجھ کو اس دنیا میں لگنا تھا سب کا انتظام کیا. اور آپ غور کیجیے، اللہ نے مچھلی کو پیدا کیا تو پانی کی تلاش میں کبھی نہیں نکلی، اس کی جو ضرورت کی چیزیں اس کے پاس مہیا فرمائی تو سب کچھ دیا. اور آج بھی مجھ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں اسی سے مانگتا ہوں، اے اللہ اولاد دے، اے اللہ مال دے، اے اللہ صحت دے، اے اللہ عزت دے، اسی سے مانگتا ہوں اور وہی دیتا ہے. تو اس میں کہنے لگا بولے ہاں جیسے آپ بول رہے نا بس وہی ہمارا بھی معاملہ ہے، اسی کے لیے گئے تھے. مولا عجیب بات ہے. میں نے کہا میں جس کو اللہ مانتا ہوں وہ مجھ کو سب دیتا ہے. اور تم ابھی بتائے کہ تم 25,000 دان کر کے آئے، تم 15,000 دان کر کے آئے، تم چاندی کی زبان دے کر آئے، تو تم جس کو دے کر آئے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو جس کو بتا رہا ہوں وہ مجھ کو دیتا ہے، تم اس کو دے کر کے آ رہے ہو. 25 والا سب سے پہلے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولے بات تو برابر، ہم نے کیوں دینا؟ یہیں پر رک کر کے ایک جملہ صرف کہوں گا، بات لمبی ہوگی. جتنے بھی مراکز ہیں شرک کے ہر جگہ دیکھو گے کہ آدمی لے کر جاتا ہے، چاہے وہ ناریل لے کر کے جائے چاہے شیرینی لے کر کے جائے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ دے کر آتا ہے. اکیلا توحید کا مرکز اللہ کا گھر ہے جہاں آدمی کچھ دینے نہیں صرف لینے جاتا ہے. اکیلا توحید کا مرکز اللہ کا گھر، توحید کا مرکز مسجد. اکیلا مشرک تو بیوقوف نہیں ہے تو پھر اور وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور عقل، آپ نے کبھی کسی فقیر کو فقیر سے مانگتے دیکھا ہے کیا؟ نہیں. بلکہ ایک فقیر کسی دکان میں کھڑا ہو تو دوسرا رک جاتا ہے، ابھی جائیں گے تو $2 کا ایک میں بدل جائے گا، اس کو ہٹ جانے دو. پہلے نہیں مانگتا، اس کو معلوم ہے یہ خود بھکاری ہے، کیا دے گا. اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب فقیر، جس کی جھولی میں آٹا نہیں اس کی مٹھی میں کیا ہے، اس سے مانگ رہے ہو جس کے پاس کچھ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب جو بھی کہتا ہے کسی کے پاس کچھ ہے وہ جھوٹا اور کذاب ہے. کذاب ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے، رائی کے ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں، اس سے مانگ رہے. تم نہیں سوچتے؟ اسی لیے اللہ نے اپنے اولو العزم نبی کی زبان اقدس سے دعا کی، جو الفاظ تھے بندگی کی بھی، بندوں کی بے کسی بھی، رب کی عطا بھی سب آ گئی اس میں. اتنی سی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے گا. کس سے مانگنا ہے؟ صرف اللہ سے. من خیر فقیر، میں اس کا فقیر ہر بندہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غفور رحیم ہے، یہ سب کچھ تمہاری مہمانی کے لیے وہاں پر تیار ہے. اس کے آگے کی جو آیتیں ہیں تو مضمون تھوڑا سا بدلا ہوا ہے، میں ایک مرتبہ اور ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کو کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرنا، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا
تم وعدہ دیے گئے، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے، جو کچھ تم مانگو، سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور و رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے توحید پر جمنے کی، دل و زبان کی یکسانیت کے ساتھ ہم کہیں رب اللہ، اعمال و افعال کے ساتھ کہیں رب اللہ، اور اس پر ثابت قدم رب العالمین، اور اسی پر موت دے۔ اللہ شرک سے، گناہ سے، کفر سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ رب العالمین ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اگلا جو تو رہے گا۔